حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال یا 4 سال پہلے پیدا ہوئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو کئی نسبتیں ہیں، کئی لحاظ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کو نسبت حاصل ہے۔ اور میں کہتا ہوں ایک کپڑے کو قرآن سے نسبت ہو جائے تو وہ کپڑا آ جاتا ہے، لوگ اسے چومتے ہیں، غلاف میں بن جاتا ہے، لوگ اسے تعظیم سے رکھتے ہیں۔ تو جس کو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی نسبتیں ہو تو پھر اس کے مقام کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے بڑا شرف تو یہی حاصل ہے کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور ایک عام صحابی کے مقام تک بھی کوئی بڑے سے بڑا قطب قلندر غوث ابدال جو صحابی نہ ہو وہ نہیں پہنچ سکتا۔ اور یہ آپ کو اعزاز ہے کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ اور اللہ نے قرآن کے اندر صحابہ کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ وَقُلًا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو آپ کو ایک اعزاز تو یہ حاصل ہے کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور دوسری نسبت آپ کو یہ حاصل ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چاچا ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چاچا ہیں، بنو ہاشم سے تعلق ہے آپ کا، عبد المطلب کے بیٹی ہیں آپ۔ اور تیسرا اعزاز آپ کو یہ حاصل ہے کہ جو آپ کی والدہ ہے، جو
اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کو 3 دن گزرے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے، اور وہیں پہ جو ہے وہ تبلیغ ہوتی تھی، اور ابھی اعلانیہ تبلیغ نہیں ہوتی تھی، اعلانیہ نماز وغیرہ نہیں پڑھی جاتی تھی۔ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی ہے اور آ رہی ہے، دروازہ کھٹکھٹایا نا تو دروازے کی ایک نکر سے صحابی رسول نے دیکھا کہ حضرت عمر ہے اور ہاتھ میں تلوار ہے، سارے ڈر گئے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری دیکھیے، آپ نے تلوار نکالی اور تلوار نکال کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے، کہا اگر عمر اچھے ارادے سے آیا ہے تو ٹھیک ہے، اگر عمر کا ارادہ صحیح نہیں ہے تو میری تلوار عمر کا فیصلہ کرے گی، میری تلوار عمر کا فیصلہ کرے گی۔ حضرت عمر اندر آئے تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ 40 میں صحابی تھے کہ جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا۔ اب سارے صحابہ جو اس مکان کے اندر موجود ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ کیا ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ کیا ہمارا رب سچا نہیں ہے؟ کیا آپ سچے نہیں ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عمر سارا کچھ سچا ہے، کہا پھر چلو کعبے میں جا کے عبادت کرتے ہیں، چلو پھر آپ سے چھپنے کی ضرورت نہیں ہے، کعبے میں جا کے عبادت کرتے ہیں۔ تو اب 40 صحابہ تھے، 20 صحابہ کی 2 لائنیں بنی، 20 صحابہ کی 2 لائنیں بنی۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب اسلام لانے پہ صحابہ کو مکے کی گلیوں میں سنگریاں رسیاں ڈال کے گھسیٹا جاتا تھا، تپتے ہوئے صحرا میں لٹا کے پتھر رکھ دیے جاتے تھے، اور ایک وقت وہ تھا کہ جب دہکتے ہوئے کولوں کے اوپر ننگی پیٹھ کو لٹا دیا جاتا تھا۔ لیکن جب یہ دونوں شیر